امریکہ کے سابق صدر ہیری ایس ٹرومین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا اور اس کے پاس صرف ہائی اسکول کے میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا، جو 12 اپریل 1945 کو دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کا سربراہ بنا۔ سابق امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی وفات کے بعد ہیری ٹرومین صرف 82 دن تک وائس پریزیڈنٹ رہنے کے بعد امریکہ کے 33ویں صدر کے عہدے پر فائز ہو گیا، جس نے 20 جنوری 1953 تک صدارت کے فرائض سر انجام دیے۔ یہ امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین 8 مئی 1884 کو لامر، میسوری میں ایک غریب کاشتکار اور مویشیوں کے تاجر جان اینڈرسن ٹرومین کے گھر پیدا ہوا۔ اس کا باپ بہت لاپرواہ اور سست آدمی تھا جو بہت جلد دیوالیہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے ہیری کی ماں کو وراثت میں کچھ زمین ملی تھی، جس پر اس کے باپ نے کاشتکاری شروع کر دی، اور غربت کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے ہیری کو کالج نہ بھیج سکا۔ اس کے باوجود ہیری حساب کتاب میں ماہر تھا، جس وجہ سے ہائی اسکول کے بعد اسے بینک میں ملازمت مل گئی۔ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا کاشتکاری میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ ہیری کو کھیتوں میں کام کرنا ہرگز پسند نہیں تھا، مگر باپ کے اصرار پر ہیری بینک کی جاب چھوڑ کر کسان بن گیا۔ کاشتکاری میں اس نے حد درجہ محنت کی اور کچھ ہی عرصے بعد وہ علاقے کا بہترین کاشتکار کہلانے لگا۔ ہیری ٹرومین کو کتابوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا، اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اچھی پیداوار کے لیے ایک فصل کے بعد دوسری کون سی فصل کاشت کرنی ہے۔ اسے مطالعہ کا اس قدر شوق تھا کہ کھیتوں میں ہل چلاتے وقت بھی وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زندگی میں سب سے زیادہ کتابیں ہل چلاتے ہوئے پڑھی تھیں۔ ہیری کے بقول 10 سالہ کاشتکاری کے دوران اسے کوئی منافع نہیں ہوا۔ وہ جو بھی کماتا تھا قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا تھا۔ یوں ہیری ٹرومین کا خاندان ایک عرصہ تک غربت کی چکی میں پستا رہا۔ سن 1914 میں باپ کے انتقال کے بعد ماں، بہن اور بھائی کی کفالت کا بوجھ بھی ہیری کے کندھوں پر آن پڑا۔ اس نے فارم کی دیکھ بھال کے لیے ایک مظاہرہ رکھ لیا اور خود فوج میں بھرتی ہو گیا۔ فوج میں بھرتی ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کاشتکاری کی زندگی سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ ہیری ٹرومین نے پہلی جنگ عظیم میں آرٹلری آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ مقام حیرت ہے کہ موٹے ہتھوں کی اینک استعمال کرنے والا انتہائی شرمیلا لڑکا، جسے کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ فوج میں نہ صرف بھرتی ہو گیا بلکہ اپنی شاندار کارکردگی سے بہترین سپاہی اور کمانڈر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ وہ جنگی ساز و سامان کو صاف ستھرا اور ہر وقت تیار رکھتا تھا۔ اس نے بدمعاش آئرش ریکروٹوں کو فرسٹ ریٹ فوجیوں میں تبدیل کر دیا۔ ہیری کے آنے سے پہلے یہ ریکروٹ اپنے 4 کیپٹن بھگا چکے تھے۔ ہیری نے کمان سنبھالتے ہی انہیں تیر کی طرح سیدھا کر دیا۔ جنگ کے بعد ہیری نے کچھ عرصہ مردوں کے کپڑوں کی دکان چلائی، پھر کئی اور کاروبار کیے، لیکن ہر کاروبار ناکام رہا۔ آخر کار ہیری نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں سیاست میں قدم رکھنے کے لیے کسی سیاسی گروپ کا حصہ ہونا ضروری تھا۔ میسوری میں اس وقت 2 سیاسی گروپ تھے۔ یہ بات ایک معمہ ہے کہ ہیری نے بدنام زمانہ پینڈرگاسٹ گروپ کو جوائن کرنے کا انتخاب کیوں کیا۔ پینڈرگاسٹ انتہائی بدعنوان اور شیطانی گروپ تھا۔ مختصر عرصہ میں پینڈرگاسٹ کی بدعنوانیوں اور پرتشدد سیاست نے ہیری کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ وہ سر درد، معدے کی خرابی اور کئی دیگر عوارض میں مبتلا ہو گیا۔ اسی دوران ہیری ٹرومین نے فرضی نام سے پک ہوٹل میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ بہت جلد صحت یاب ہو گیا اور پینڈرگاسٹ میں ہونے والی بدعنوانیوں پر لکھنا شروع کر دیا۔ اس کی یہ خفیہ تحریریں بعد میں پک پیپرز کے نام سے شائع ہوں۔ ان ریسرچ پیپر میں خود کئی بار وہ سوال کرتا دکھائی دیتا ہے کہ کیا میں اخلاقی احمق ہوں؟ ہیری ٹرومین کو سیاست میں آنے کے بعد 1922 سے 1934 تک جیکسن کاؤنٹی کا جج بننے کا موقع ملا، جس کے بعد ہیری نے اپنے اختیارات ہی نہیں بلکہ سرکاری پیسہ بھی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے استعمال کیا۔ اس نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کچے راستوں کو پختہ سڑکوں میں بدل دیا تاکہ کسان اپنی پیداوار
آسانی سے منڈیوں میں لے جا سکیں۔ شہر میں 2 خوبصورت ہال بھی بنوائے۔ ہیری کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایک پیسے کا بھی غبن نہیں کیا۔ اس وجہ سے وہ ساری زندگی غریب ہی رہا۔ ٹام پینڈرگاسٹ ہیری کی دیانتداری سے نالاں تھا کیونکہ اس کی بالائی آمدنی کم ہو گئی تھی۔ اس نے ہیری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے سینٹ کا انتخاب لڑنے کی ترغیب دی۔ ہیری کو ججی کا منصب پسند تھا، لیکن پینڈرگاسٹ کے مجبور کرنے پر وہ 1935 میں میسوری سے ڈیموکریٹک کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہو گیا۔ ٹرومین کافی جدوجہد کے بعد امریکی سینٹ میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے ٹرومین کمیٹی کی قیادت کی۔ اس کمیٹی نے فوجی اخراجات میں فضول خرچی اور بدعنوانیوں کی تحقیقات کر کے اربوں ڈالر کی بچت کی۔ یوں ٹرومین کو قومی پہچان مل گئی۔ فرینکلن روزویلٹ چوتھی بار صدارت کا انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ نائب صدارت کے لیے جیمی برنس اور ایلبن بارکلے کے نام زیر غور تھے۔ روزویلٹ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر کار نیو یارک کا طاقتور سیاستدان ایڈفلن واشنگٹن آیا اور اس نے ہیری ٹرومین کا نام تجویز کیا۔ روزویلٹ کے مشیروں نے اسے بتایا کہ ہم کئی بار ٹرومین سے پوچھ چکے ہیں لیکن وہ نائب صدر بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایڈفلن کے اصرار پر انہوں نے ٹرومین سے رابطہ کیا۔ ٹرومین کا جواب یہ تھا کہ جب تک روزویلٹ خود پیشکش نہیں کرے گا وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ روزویلٹ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ روزویلٹ ٹرومین کو پینڈرگاسٹ کا بدمعاش سمجھتا تھا۔ نیز اسے یہ اعتراض بھی تھا کہ ٹرومین کی تعلیم صرف ہائی اسکول تک ہے، یعنی وہ صرف میٹرک پاس ہے، لیکن ڈگریوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ میں اشرافیہ کے تعلیمی اداروں مثلاً ہارورڈ، پرنسٹن، برکلے اور اسٹینفورڈ کے گریجویٹ موجود تھے۔ اس کے باوجود روزویلٹ کی نظر انتخاب نے بالآخر ٹرومین کو کال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے سال فرینکلن ڈی روزویلٹ اور ٹرومین الیکشن جیت کے چند ماہ بعد 12 اپریل 1945 کو روزویلٹ کا انتقال ہو گیا اور ہیری ٹرومین ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 33ویں صدر بن گئے۔ صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی ہیری ٹرومین کو اپنے دور صدارت میں بہت سا قومی اور عالمی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمہ سے پہلے ٹرومین نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کا قیام سن 1945 میں ہوا اور ٹرومین نے عالمی امن کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کی قیام کی حمایت کی۔ سن 1947 میں ٹرومین نے نظریہ کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹرومین نظریہ پیش کیا۔ یونان اور ترکی کو کمیونزم کی یلغار سے بچانے کے لیے امداد دی۔ مارشل پلان 1948 کے ذریعے جنگ زدہ یورپ کی تعمیر نو میں مدد کی اور امریکی اتحاد کو مضبوط کیا۔ برلن ایئر لفٹ کے ذریعے سوویت یونین کی ناکہ بندی کے دوران مغربی برلن کے شہریوں کو فضا سے ضروریات زندگی پہنچانے کا انتظام کیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت ٹرومین اسرائیل کی نئی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا عالمی رہنما تھا۔ خیال رہے کہ روزویلٹ اور ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ عربوں سے خوشگوار تعلقات کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسرائیل کے حامی عیسائی مبلغین نے ٹرومین کو قائل کر لیا کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیش گوئی کے عین مطابق ہے، لہذا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا فرض کر لیا گیا۔ صدر ٹرومین نے سن 1949 میں کانگریس کی مخالفت کے باوجود فیئر ڈیل کے ذریعے شہریوں کو ان کے بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، رہائش اور صحت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات کیں۔ کوریائی جنگ میں جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کے حملوں سے بچانے کے لیے اس جنگ کے دوران امریکی افواج کی قیادت کی۔ یہ کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پالیسی کا حصہ تھا۔ سن 1953 میں وائٹ ہاؤس سے رخصتی کے بعد ٹرومین میسوری واپس چلے گئے اور جہاں انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھیں اور ٹرومین لائبریری قائم کی۔ ان کا انتقال 26 دسمبر 1972 کو 88 سال کی عمر میں ہوا۔ ٹرومین کو ایک فیصلہ ساز رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ابتدائی غیر مقبولیت کے باوجود انہوں نے بہت سے جرأت مندانہ فیصلے کیے۔
ان کے ان فیصلوں کی بدولت دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، کمیونزم کی یلغار رکی اور امریکہ جدید دنیا کا رہنما بن گیا۔ خارجہ پالیسی، شہری حقوق اور معیشت کی بحالی میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اتنی کامیاب ترین زندگی گزارنے کے باوجود یہ کلنک کا ٹیکہ بھی امریکی صدر ہیری ٹرومین کے ماتھے پر لگا کہ جب پرل ہاربر پر وہ جاپانی بمباری کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے جنگ عظیم دوم میں پہلی اور آخری بار جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے پروانے پر دستخط کر دی۔ یہ ٹرومین کی شخصیت پر ایسا داغ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ بے شک ہیری ٹرومین کو امریکہ، برطانیہ اور دیگر اتحادی اقوام جنگ عظیم دوم کا ہیرو مانتی ہیں، مگر جس میٹرک پاس صدر نے ایٹم بم چلانے کی اجازت دی اور جس سے ایک ہی دن میں جاپان میں اتنی تباہی ہوئی اور لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتر گئے، اسے باقی دنیا مسیحا کیسے مان سکتی ہے؟